دل کے جذبوں کی سچائی اور نیک نیتی اشکار کرنا بڑا مشکل طلب مرحلہ تھا۔ اگر دل چیر کر دکھانا ممکن ہوتا تو شاید یہ بھی کر جاتا۔ سمیہ نے آہستگی سے اس کا بازو چھوڑ دیا تھا۔ زرش کے ذہن میں ایک ہی بات جم گئی تھی اور سمیہ کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے گزرے اور ناخوشگوار پل و لمحے اس کے ذہن کی سلیٹ سے مٹا دے، یا بھی کوئی جادوئی چھڑی ہو جس سے اس کی ذہنی کیفیت نارمل کی جا سکے۔ وہ جس بے اعتباری و بے یقینی کی فضا میں الجھ گئی تھی اس سے نکالا جائے۔ کاش میں تمہیں اپنے جذبوں کی نیک نیتی کا یقین دلا سکتا۔ سمیہ نے بڑی ازردہ نگاہوں سے زرش کو دیکھا تھا۔ سمیہ خاموشی اور آہستگی سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ زرش کے اس انداز کے الفاظ میں اپنی شرمساری کا اظہار اور قلبی کیفیت کو آشکار کروں کہ تمہارے دل کی ساری بے یقینیاں ختم ہو جائیں۔ تم نے اپنے ذہن کو ایک ہی نقطے پر جما لیا ہے، نہ تم کچھ سمجھ رہی ہو اور نہ یقین۔ تم میری اولین محبت ہو، میں کیوں کر تم سے بدگمان ہونے لگا؟ ہاں، چند کمزور لمحوں کی گرفت نے ایک کمزور انسان ہونے کا خراج ضرور وصول کیا تھا، مگر میرے دل کے کسی بھی گوشے میں یہ گمان پیدا نہ ہوا کہ میں تم سے بدظن ہو چکا ہوں۔ گھر جا کر خود کو لعنت ملامت کرتے بھی یہ احساس نہ ہوا کہ میں بے یقین ہوا ہوں، بلکہ اپنے رویے اور جذباتی پن پر اضطراب کا شکار رہا۔ اور اب سمیہ نے پلٹ کر اسے دیکھا، وہ گھٹنوں میں سردی ابھی بھی سسک رہی تھی۔ سمیہ نے اذیت اور بے چارگی سے لب بھینچ لیے۔ تمہارے ایگزامز میں صرف 3-4 دن باقی ہے، پلیز خود کو کمپوز کرو، بحال کرو، اس طرح تو بکھر جاؤ گے تم۔ زرش نے سر اٹھا کر سمیہ کو دیکھا تو سمیہ نے نگاہ پھیر لی۔ مجھ سے اب ایگزامز نہیں دیے جائیں گے۔ بڑی بے چارگی تھی اس کے انداز میں۔ زرش پلیز، میں ہر طرح کی سزا سہنے کو تیار ہوں، جو بھی کہو گی کروں گا، مگر پلیز اپنا فیوچر مت تباہ کرو، اپنی تعلیم کی طرف دھیان دو۔ تمہارے اس انتہائی قدم سے پہلے ہی سب پریشان ہیں، اب تمہارے اس فیصلے سے سب نہیں تو کم از کم چچا اور چچی جان تو ضرور متاثر ہوں گے، پلیز کچھ سوچو سمجھو۔ اس کے اس فیصلے نے سمیہ کو مزید تکلیف میں دھکیل دیا تھا۔ تو کیا کروں؟ آپ نے مجھے جیتے جی مار ڈالا ہے، سب جذبے مار گئے ہیں، کیسے سوچوں؟ اب کچھ بھی نہیں سوچا جاتا۔ ادھر وہی عالم تھا۔ سمیہ نے بے حد اذیت سے اسے دیکھا تھا۔ سخت اذیت میں تو شائستہ بیگم کی بھی ذات آ چکی تھی۔ کمرے کی دوسری طرف ہونے والی باتیں ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھے۔ سمیہ احمد کی انتہائی بے چارگی اور زرش کا بری طرح سسکنا رونا، اندرونی مکالمے، الفاظ سمیہ کے جملے، زرش کے الفاظ، وہ عجیب الجھن میں گر گئی تھی۔ بہت سی باتیں پردے میں ہونے کے باوجود بہت کچھ واضح ہو چکا تھا۔ وہ تو سمیہ اور زرش کی موجودگی میں یوں ہی حالات کا جائزہ لینے ادھر آئی تھی کہ دل میں سمیہ کے رویے اور زرش کے مسلسل چپ نے یہ یقین تو پیدا کر دیا تھا کہ جو بھی معاملہ ہوا تھا ان دونوں کی ذات کے درمیان ہی تھا۔ مگر کیا؟ سمیہ کا شرمسار معذرت خواہ لب و لہجہ اور زرش کا ہار جانے والا انداز، وہ تو سب کچھ اور ہی معاملہ سمجھ رہی تھی جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ یہ نواز فاروق کون تھا؟ وہ الجھ کر رہ گئی تھی۔ تاہم ان کے الجھے دل کو ایک گونا اطمینان تو حاصل ہوا تھا کہ 3 دنوں سے زرش کے اس انتہائی قدم کی وجہ تو سامنے آئی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ بات ان دونوں کی ہے، مگر معاملہ یہ ہوگا۔ وہ تکلیف سے دروازے سے ہٹ گئی تھی۔ وہ اندر جانے کے بجائے لان میں آ بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد ان کی توقع کے مطابق سمیہ آتا دکھائی دیا تو انہوں نے اس کی طرف بغور دیکھا۔ بینچے لب پسماندہ انداز میں قدم اٹھاتا وجود ان کے دل میں ملال جگا۔ سمیہ اپنے ہی دھیان میں چلتے سمیہ نے چونکا آواز کے تعاقب میں دیکھا، چچی کو لان میں چیئر پر بیٹھے پایا تو اسی جانب آ گیا۔ آپ ادھر اکیلی کیوں بیٹھی ہیں؟ تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ خیریت؟ سمیہ نے چونکا دیکھا تو وہ خود الجھی ہوئی تھی۔ بیٹھو۔ سمیہ سامنے رکھی کرسی پر ٹک گیا۔ میں تمہارے اور زرش کے مابین ہونے والی گفتگو سن چکی ہوں، ابھی دانستہ نہیں، مگر تم سے ساری بات سننا چاہتی ہوں۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ زرش نے یہ انتہائی قدم کیوں اٹھایا۔ سمیہ کے چہرے کا رنگ ایک دم متغیر ہوا تھا۔ ماں جیسے چچی سے ایسی حیا آئی کہ نظریں خود بخود جھکی چلی گئی۔ انہوں نے بلا تمہید اصل بات کی تھی۔ سمیہ کو چند بار لگے تھے خود کو بحال کرنے میں۔ بہرحال ایک جگہ غلطی ہوئی تھی، اس کی سزا بھی بھگتنا تھی۔ اب آہستگی سے وہ گزری رات حرف بہ حرف بیان کر ڈالی۔ یہ نواز کون ہے؟ انہوں نے ساری بات سن کر پوچھا تو سمیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے نہیں معلوم، جو زرش نے اب کہا ہے وہ بھی بتا دیا ہے، ہو سکتا ہے کوئی جاننے والوں میں سے ہو، مگر وہ سر نواز فاروق کہہ رہی تھی، کہیں اکیڈمی میں کوئی سر نہ ہو۔ ویسے 1-2 دفعہ اس نے یہ نام پہلے بھی لیا ہے، مگر خیال ہے اکیڈمی میں ہی ہے۔
چند دن ہی وہاں گئی تھی مگر پھر اچانک وہاں بھی جانا چھوڑ دیا تھا۔ سمیع زیادہ نہیں جانتا تھا، سو کچھ بھی نہ کہا۔ میں زیادہ قید اب نہیں کرتی کہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، گمان ہی نہ تھا کہ کوئی بات ایسی بھی ہوگی۔ وہ دھیمے لہجے میں یوں بول رہی تھی جیسے خود سے محو کلام ہو۔ میں زرش سے بات کروں گی، ایگزامز کی طرف مصروف کرتی ہوں، ہو جائے گی ٹھیک۔ آہستہ آہستہ پریشان مت ہو۔ انہوں نے سمیان کا چہرہ دیکھا تو احساس ہوا کم تکلیف میں تو اس کی ذات بھی نہ تھی، بلکہ جتنا زرش تکلیف میں تھی وہ بھی تھا۔ انہیں ایک دم ترس آیا تھا، سو فوراً دلاسا بھی دے ڈالا تھا۔ اس کا ذہن صرف ایک ہی نقطے پر جم گیا تھا کہ میں نے بے اعتباری کا مظاہرہ کیا ہے۔ اتنا کہنے سننے کے باوجود اس کا ذہن اسی مقام پر ہے۔ میں غلطی پر ہوں، مگر آپ بتائیے کیسے یقین دلاؤں کہ میں صرف وقتی جذباتی تھی، وہ صرف وقتی جذباتیت تھی، در حقیقت ایسا کچھ بھی نہ تھا۔ سمیع نے دل کا بوجھ کہہ ڈالا تھا۔ آہستہ آہستہ سنبھل جائے کہ تم فکر نہ کرو، بلکہ تمہارے لیے تو یہ خوش آئندہ بات ہونی چاہیے کہ تمہاری ایک جذباتی قدم نے اس کی ذات میں درار ڈالی ہے، تو وہاں وہ تو تمہارے جذبوں کو بھی قبول کرنے کے قابل ہو جائے گی۔ تم ٹینشن نہ لو، جو ہونا تھا ہو چکا، بس اپنے قدموں کو پیچھے مت دھکیلنا۔ وہ اس وقت جس جذباتی شکست سے دوچار ہے، تمہاری موجودگی اس کے لیے بڑی اہم ہے۔ رہی ایک نقطے پر جم جائے یا یقین اور اعتبار کی بات، تو چند دنوں میں ٹھیک ہو جائے گی، میں دیکھ لوں گی۔ سمیع کے چہرے پر چھائی بے چارگی اور شرمساری کے جذبات کے ہمراہ پریشانی کی اذیت دیکھ کر انہوں نے فوراً دلاسا دیا تھا، اور سمیع نے مسکرا کر چچی کو دیکھا تھا۔ زرش جس مقام پر تھی وہاں اب کچھ بھی کہنا یا دعویٰ کرنا فضول تھا۔ سمیع نے یہ بات چچی سے نہیں کہہ پایا تھا۔ شائستہ بیگم کو زرش کو نارمل کرنے میں بڑی محنت کرنا پڑ رہی تھی۔ سمیع احمد مرد تھا اور بیوی کے معاملے میں اچانک کسی بھی مرد کا ایسا ری ایکشن فطری تھا۔ پھر سمیع کے یہ رویے اسے الزام نہیں دیا جا سکتا تھا کہ زرش نے کبھی سمیع کو اس رشتے کے حوالے سے قبول نہیں کیا تھا۔ دونوں کے درمیان اس رشتے کے حوالے سے جو اعتماد کی فضا ہونا چاہیے تھی وہ بالکل مفقود تھی۔ پھر ایسا واقعہ رونما ہو جانا شائستہ بیگم کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سمیع کو الزام دیں یا زرش کی جذباتیت کو مورد الزام ٹھہرائیں۔ بہرحال قصوروار انہیں زرش ہی لگ رہی تھی۔ زرش کے ایگزام قریب تھے، ایسے میں اس کی یہ کنڈیشن اور یہ جذبات بڑا قدم انتہائی سنگین صورتحال اختیار کر گیا تھا۔ آنے والے دنوں میں انہیں زرش کو اس جذباتی دھچکے سے نکالنے کے لیے بڑی جدوجہد کرنا پڑی تھی، اور وہ اس کے لیے کوشاں بھی تھی کہ وہ نارمل ہو۔ ایگزام شروع ہو گئے تو وہ مسلسل اس کے پاس جمی رہتی تھی۔ شروع میں تو وہ ایگزام دینے کی بھی روادار نہ تھی، مگر ان کے سمجھانے مٹانے اور بہلانے سے وہ مادہ ہو گئی تھی، مگر وہ سارا جوش جیسے مانند پڑ گیا تھا۔ شائستہ بیگم نے نوشین کو ادھر ہی بلا لیا تھا۔ وہ سارا دن زرش کے آگے پیچھے رہتے ہوئے گزارتی، گھر ڈسٹرب ہو رہا تھا، ایسے میں نوشین کا بڑا سہارا تھا۔ اس کی مسلسل محنت سے یہ ضرور ہوا تھا کہ وہ سب کچھ بلا کر جذباتیت کے حصار سے نکال کر پوری توجہ سے ایگزام دے رہی تھی۔ شائستہ نے سمیع کو بار بار ادھر آنے سے منع کر دیا تھا۔ اس دن کے بعد صرف ایک چکر لگایا تھا اور پھر شائستہ کے منع کرنے پر اسلام آباد چلا گیا تھا۔ زرش کے موبائل پر کال سے بھی ٹوک دیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ دھیان اور توجہ سے صرف ایگزام دے، کسی طرف توجہ نہ دے، اور آنے والے دنوں نے ثابت کر دیا تھا کہ ان کی محنت رائگاں نہیں کی۔ اس سارے عرصے میں نوشین ادھر ہی تھی۔ ایک ایک کر کے زرش کا لاسٹ پیپر بھی ختم ہوا، تو جہاں اس نے دن رات کی اس مشقت سے ریلیکس ہونے پر شکر ادا کیا تھا، وہیں شائستہ بیگم نے بھی شکر کا کلمہ پڑھا کہ ایک بہت بڑا بوجھ کندھوں سے اترا تھا۔ شائستہ بیگم نے آنے والے وقت کے لیے زرش کی ذات کے حوالے سے جو بھی سوچ و بچار کی تھی، اس میں سر فہرست زرش کی رخصتی تھی۔ وہ راضی تھی یا نہیں، انہوں نے طے کر لیا تھا کہ اس کی رائے کو اہمیت نہیں دی جائے گی۔ ہاں، اسے سمجھائیں گی ضرور کہ وہ غلط کر رہی ہے۔ جس طرح زرش کی زندگی میں یہ جذباتی واقعات رونما ہوا تھا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ مزید بھی کوئی ایسی حماقت کر بیٹھے کہ جس کا مداوات صرف پچھتاوے کی صورت میں ہو۔ کل زرش کا لاسٹ پیپر تھا اور آج انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ زرش سے آج حتمی بات کریں گے۔ زرش فری ہو چکی تھی، اب بات کرنے میں کوئی حرج بھی نہ تھا۔ فائنل اور آخری بات، حتمی فیصلہ کن بات۔ وہ زرش کے کمرے میں آئی تو وہ نہا کر نکلی تھی، بالوں میں برش کر رہی تھی۔ ماما کو دیکھ کر مسکرائی۔ آئیے۔ کیا کر رہی تھی؟ کچھ نہیں، پیپر کی ٹینشن اتری ہے تو سوچا کمرے کا بھی حلیہ درست کر لوں، اب فارغ ہو کر بات لیا ہے۔ شائستہ بیگم نے دیکھا کمرہ صاف اور سلیقے سے ستھرا تھا۔ بے ترتیبی تو پہلے بھی نہیں تھی، مگر اسٹڈی ٹیبل ہر وقت بکھری رہتی تھی جو اب درست حال میں تھی۔ کتابیں ترتیب سے ریک میں سجی ہوئی تھی۔ ادھر آؤ، ادھر بیٹھو، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، انہوں نے کہا تو وہ چونکی۔
ان کے سنجیدہ مزاج کو دیکھتے ان کے قریب ہی بستر پر بیٹھی۔ خیریت ماما؟ ہاتھ کا زخم کیسا ہے اب؟ انہوں نے پوچھا تو زرش نے اپنے بائیں ہاتھ کی کلائی کو دیکھا۔ زخم بڑھ چکا تھا، اب صرف نشان تھے۔ بایاں ہاتھ تھا، اگر دایاں بازو ہوتا تو ایگزام میں بہت مشکل ہو جاتی، وہ شاید کبھی پیپر نہ دے پاتی۔ ایگزام کے دوران بھی مسلسل بینڈیج ہوتی رہی تھی، اب تو صرف نشان باقی تھے۔ نشان دیکھتے ہی اسے اور بھی بہت کچھ یاد آیا تو اس نے سر جھٹکا۔ وہ کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتی تھی، ہاتھ کا اس تکلیف دہ واقعے کو تو بالکل بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، وہ دھیرے سے بولی، درد تو نہیں ہوتا؟ نہیں، ایگزام ہو چکے ہیں، مزید کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے پوچھا تو زرش نے انہیں دیکھا۔ BBA کروں گی، رزلٹ کا مجھے یقین ہے ہمیشہ کی طرح ٹاپ کروں گی۔ سوچ رہی ہوں وقت ضائع نہ کروں، ٹیسٹ کی تیاری شروع کر لوں۔ ماما اگر میں یونیورسٹی چینج کرنا چاہوں تو کیا مطلب؟ میں سوچ رہی ہوں اگر میں پنجاب کی کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہوں تو۔ جھجکتے ہوئے اس نے دل کی بات کہہ دی تو شائستہ بیگم نے بڑی حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ مزید پڑھنے پر انہیں اعتراض نہ تھا، وہ تو خود چاہتی تھی کہ وہ تعلیم مکمل کرے، اپنی بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانا ان کا خواب تھا، مگر یہ یونیورسٹی چینج کرنے کا خیال انہیں بالکل نہ بایا تھا۔ کیوں؟ میں ماحول چینج کرنا چاہتی ہوں، کچھ عرصے کے لیے منظر سے ہٹنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے پریشانی سے زرش کا چہرہ دیکھا، وہ تو سمجھ رہی تھی کہ زرش نارمل ہو چکی ہوگی، ذہنی طور پر کچھ فرق آیا ہوگا، مگر اس کی ذہنی کنڈیشن اسی مدار پر مرکوز تھی، بلکہ اب یہ فرار کا خیال سن کر ان کا دل خوف زدہ ہو گیا تھا۔ اگر ماحول ہی چینج کرنا مقصد ہے تو اسلام آباد سے بہتر کوئی جگہ نہیں، وہاں اچھے ادارے ہیں جو BBA کروا رہے ہیں، اور میں بھی سوچ رہی ہوں کہ اب تمہیں اسلام آباد رخصت کر دینا چاہیے۔ انہوں نے ہلکے پھلکے انداز میں ابتدا کی، نہیں ماما، میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا، میں کراچی یا اسلام آباد سے ہٹ کر صوبہ پنجاب کے اداروں کی بات کر رہی ہوں۔ اس نے رخصت کر دینے والی بات کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ چلو یہ تو بات کی بات ہے، دیکھیں گے، فی الحال میں جو تم سے کہنے آئی ہوں وہ غور سے سن لو۔ زرش نے غور سے ماما کو دیکھا، شاید کوئی سنجیدہ معاملہ تھا۔ کل بھائی صاحب اور آپا لوگ آ رہے ہیں؟ اچھا، مگر کیوں خیریت؟ ہمارے اور بھائی صاحب کے درمیان یہ بات آئی تھی کہ ایگزام کے فوراً بعد تمہیں اسلام آباد بھیج دیا جائے گا۔ رات تک عثمان و زباریہ پہ پہنچائیں گے، کل سمیان بھی ضروری میٹنگ تھی ورنہ وہ آج ہی چلا آتا۔ یہاں سے آپا کی فیملی، نوشین کے سسرال والے اور بھائی صاحب لوگ ہوں گے۔ طاہرہ آتی ہے یا نہیں ہمیں سے کوئی سروکار نہیں، یہ ہمارا یعنی ہم سب لوگ باشمول تمہارے پاپا سب کا مشترکہ فیصلہ ہے کہ کل تمہیں سمیان، زباریہ، عثمان کے ہمراہ اسلام آباد روانہ کر دیا جائے۔ بہت دن رہ لیا تم نے میکے میں، اگر تمہاری تعلیم کا یہ سلسلہ نہ ہوتا تو ہم یہ قدم پہلے اٹھا لیتے۔ تمہیں پہلے اس لیے نہ بتایا کہ تم ڈسٹرب نہ ہو، کل تک ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ، پر رخصتی یقینی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زرش جو حیرانی سے سن رہی تھی ایک دم انکاری ہوئی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، آپ کو میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، مجھے کہیں نہیں جانا، اور اسلام آباد تو قطعی نہیں۔ ایک دم کہتے ہوئے وہ بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی تو شائستہ بیگم نے برہمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس بٹھا لیا تھا۔ احمقانہ باتیں مت کرو زرش، اب تک جو ہو چکا ہے وہ کافی نہیں ہے کیا؟ اور کتنا ذلیل کروانا ہے ہمیں؟ وہ پھٹ ہی تو پڑی تھی۔ ماما، زرش نے بے یقینی سے ان کے لب و لہجے اور الفاظ پر انہیں دیکھا۔ آپ میرے بارے میں ایسا سوچتی ہیں؟ میں نے بھلا کب ایسا سوچا ہے؟ وہ پل میں رو دی تھی، سوچا نہیں، مگر تم نے اب جس طرح ضد پکڑ لی ہے اس سے ہم صرف ذلیل ہی ہو رہے ہیں۔ خاندان بھر میں جس کو دیکھے کسی کو چھیڑ بیٹھا ہے۔ کیا بیٹیوں کی ماں ہونا میرے لیے جرم ہے؟ تم نے پہلے جذباتیت، بڑا حماقت خیز جو قدم اٹھا لیا ہے وہ کم تھا کیا میرے لیے؟ زرش نے زبان دانتوں تلے دبا لی۔ شائستہ بیگم کے تیور انتہائی جارحانہ تھے۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی، بس صرف اتنی بات ضرور کہتی ہوں کہ اب جذباتیت کی عمر سے نکل آؤ۔ بڑے لوگ ہیں جنہیں ایسی زندگی جینا پڑتی ہے، رشتے ناتوں میں ایسی قربانیاں دینا پڑتی ہیں، پھر تمہارے ساتھ سمیان احمد جیسا مضبوط محبت بڑا حوالہ ہے، ہر سرد و گرم میں تمہارا محافظ بنے گا۔ بعض کو تو یہ سہارا بھی میسر نہیں ہوتا، کڑی دھوپ میں برہنہ پا چلنے کی سزا ساری عمر جھیلتے ہیں۔ ہماری طرف دیکھو، ہمارا احساس کرو، پہلے ہی بہت کچھ برداشت کر چکے ہیں، تمہارے پاپا وہ کس اذیت میں ہیں۔ تمہیں یوں دیکھتے ہیں تو کیسے ان کا دل تڑپتا ہے، کاش تم سمجھ سکتی۔ ماما، میں مر جاؤں گی، مجھے ایسی سزا تو مت سنائے، میں ساری عمر ایک الزام بن کر رہ جاؤں گی، وہ زندگی اس سے زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، کچھ عرصہ باتیں ہوں گی، پھر معاملہ سلجھ جائے گا۔ کبھی تو طاہرہ کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا۔ تم ہمت نہ ہارو، چھوڑ دو یہ ضد، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، خوشیوں کے دن ہیں، جب وقت گزر جاتا ہے تو اسے پچھتاوے رہ جاتے ہیں بیٹا۔ انہوں نے اب کے تحمل اور محبت سے کہا تھا،
زرش نے ماں کو دیکھا، ان کے چہرے پر ان کہیں التجا تھی، کیسا درد تھا، کیسا کڑپ تھا۔ وہ شدت سے روتی، ماما آپ کو نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا۔ انہوں نے سمیان نے مجھ پر کیسی بد اعتمادی کا اظہار کیا ہے، وہ مجھے کیسی لڑکی سمجھتے ہیں۔ وہ اب بھی کھل کر نہ کہہ سکی تھی، مگر شہزاد سمجھ گئی تھی مجھے سب علم ہے۔ وہ حیران ہو کر ماما کو دیکھنے لگی۔ سمیان نے مجھ سے کچھ نہیں چھپایا، اپنی ہر غلطی قبول کی ہے۔ پھر زری بیٹا، جہاں رشتوں میں اتنی دوریاں ہوں، دلوں میں اتنی غلط فہمیاں ہوں، وہاں ایسی صورتحال رونما ہو جانا کوئی غیر معمولی بات تو نہیں۔ سمیان بھی انسان ہے، اور پھر تم دونوں کے درمیان جو رشتہ تھا اس کے کچھ تقاضے تو باہمی اعتماد اور یقین کا ماحول اس پودے کو ملنے تو یہ پھیلتا پھولتا ہے، جبکہ تم یہاں دل میں ہزارہا غلط فہمیاں، شکوے، شکایتیں لیے بیٹھی، اور وہ وہاں۔ جھوٹ نہیں سامنے کی بات ہے، تمہارے ہر طرح کے رویے کے باوجود سمیان نے کبھی تمہاری ذات کو ہلکا نہیں پڑنے دیا، کبھی کسی کے سامنے ذکر نہیں کیا، اور تم نے جو جذباتی دکھائے، اپنی زندگی سے کھیل جانا بھی مسئلے کا حل تھا کیا؟ تو پھر میں کیا کرتی؟ اس وقت تو صرف دل مر جانے کو چاہ رہا تھا۔ شہزادہ بیگم کی تمام باتوں کے جواب میں وہ پھر سے سکھ اٹھی تھی۔ پھر جذباتیت، زرش تمہارا سب سے بڑا پرابلم بھی یہی ہے، تم دل و دماغ کو جذباتیت کے ترازو میں تولتی ہو۔ اگر تم اسی طرح ضد پر قائم رہی تو سمیان کے دل میں ابھی تمہارے لیے جو جذباتیت ہے وہ خود ہی تم ختم کر ڈالو گی۔ مرد محبت کرتا ہے تو جواباً اتنی ہی محبت اور توجہ مانگتا ہے، اور جہاں اسے پذیرائی نہیں ملتی اس کی توجہ کا محور بھی بدل جاتا ہے۔ ابھی سمیان تمہارا دیوانہ ہے، تمہارے نام کی مالا جپتا ہے۔ خدا نخواستہ کبھی تمہارے رویوں سے دل برداشتہ ہو کر اس نے اپنے قدم موڑ لیے یا کوئی انتہائی قدم اٹھا لیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ زرش نے اپنے بہتے آنسو ہاتھ کی پشت سے رگڑے۔ مجھے ایسی محبت نہیں چاہیے جس میں صرف ذلت اور رسوائی ہو۔ شائستہ بیگم کو لگا جیسے انہوں نے صرف اپنا وقت ضائع کیا ہے۔ تمہارا جو رویہ ہے سمیان کے ساتھ، اس سے وہ کیا میں بھی یہی کہوں گی کہ تم کسی اور وجہ کو سوچو۔ ماما وہ ششدر سی رہ گی، آپ مجھے ایسا سمجھتی ہیں؟ لہجے میں ہزارہا شکوے دہرائے تھے۔ نہیں، مگر لوگوں کی زبان نہیں روکی جا سکتی۔ زرش نے بڑی ناراض نظر سے انہیں دیکھا۔ آئے تمہاری زندگی میں کوئی ایسا شخص آیا ہے؟ ایک پرپوزل ہی تو ہے، تم شادی شدہ ہو، مگر سوچو ذرا، اگر تمہاری اور سمیان کی زندگی میں کوئی تیسرا انسان داخل ہو جائے تو؟ ماما پلیز، اس نے اذیت سے ٹوک دیا تھا۔ اس کے لیے ایسا تصور بھی گناہ تھا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ بالکل، وہ انکاری تھی۔ ایسا ہو جائے گا اگر تم اس طرح ضد پڑی رہو گی تو۔ ان کا لہجہ سہتی لیے ہوئے تھا۔ سمیان ایک مکمل نارمل انسان ہے۔ شادی بیاہ کھیل نہیں ہوتے، نہ ہی دو افراد کے مابین طے ہونے والا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ دو خاندانوں کی بقا کا سوال ہے۔ جس طرح تم ضد پر اڑی ہوئی ہو، تم مان نہیں رہی تو ٹھیک ہے، ہم تم پر زبردستی نہیں کریں گے، مگر ہم تمہیں ساری عمر جوگ لینے کی اجازت بھی نہیں دیں گے۔ سمیان ہمیں لاکھ عزیز ہے، مگر تمہاری زندگی تمہاری خوشی سے بڑھ کر نہیں۔ ایسی صورت میں ہم کوئی حتمی فیصلہ ضرور کریں گے۔ کیسا فیصلہ؟ زرش نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ تم سمیان کے ساتھ رہنے پر راضی نہیں؟ سمیان بھی آخر انسان ہے، وہ 1-2 سال انتظار کرے گا، مگر کب تک؟ پھر ہم بھی ایسا نہیں چاہیں گے۔ تمہارے خیال میں یہ تعلق کی رشتہ محض مجبوری کا سودا ہے تو پھر اسے توڑ دینا ہی بہتر ہوگا، تمہارے حق میں بھی اور سمیان کے بھی۔ زرش نے اپنے حواس اڑتے محسوس کیے تھے۔ اس نے تو ایسا کبھی ہوا میں بھی نہیں سوچا تھا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اس کی اپنی آواز ہی لڑکھڑا گئی تھی، مگر میں نے ایسا نہیں سوچا۔ فوراً گھبرا کر ماں کو دیکھا۔ یا کہہ رہی ہیں آپ؟ اس نے اپنی آواز ہی لڑکھڑا گئی تھی، مگر میں نے ایسا نہیں سوچا۔ فوراً گھبرا کر ماں کو دیکھا۔ مگر ہم سوچیں گے تمہیں ساری عمر اس حالت میں اپنے سامنے نہیں بٹھائے رکھنا۔ سمیان حالات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھے گا۔ یہ قدم اس کے لیے مشکل ضرور ہوگا، مگر ناممکن نہیں۔ اور پھر تمہاری بقا کا بھی خیال ہے۔ ہم سمیان کو تمہارے لیے مجبور کریں گے کہ وہ باہمی رضامندی سے رشتہ ختم کر دے۔ پھر ہمیں جو مناسب لگے گا وقت کے ساتھ فیصلہ کریں گے۔ تمہیں تمہارے گھر رخصت کریں گے۔ رہ گی طاہرہ کی ذات اور سرے سے یہ قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ سمیان بھی وقت کے ساتھ سنبھل جائے گا، کہیں نہ کہیں اللہ نے اس کے لیے بھی جوڑ بنایا ہوگا۔ ہمارا مذہب ہمیں اجازت دیتا ہے کہ جہاں دل اور دماغ نہ ملتے ہوں فیصلہ کر لینا بہتر، مگر زرش یاد کو محض ضد یا انا میں ایسے فیصلہ کرنا گناہ ہے، سراسر گناہ۔ تم سمجھدار ہو، آپ بتاؤ کیا کہتی ہو؟ زرش کو لگا شائستہ بیگم کی باتوں نے اس کا دماغ معاف کر دیا۔ وہ حالی نظر سے ماں کو دیکھنے لگی۔ کل سب لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، اول مقصد تو یہی ہے کہ تمہاری رخصتی کا پروگرام ہے۔ پھر بھی تمہارے پاس وقت ہے، کل تک سوچنا، اچھی طرح پھر فیصلہ کر لینا، تمہیں کوئی مجبور نہیں کرے گا۔ آخری فیصلہ تمہارا ہوگا۔ تم انکار کرتی ہو تو کل سب کی موجودگی میں ہی ہم نے سوچ لیا کہ فیصلہ کر لیا جائے کہ رشتہ ختم کر دیا جائے۔
رہ گئی رشتہ داری بات تو وہ بھی وقت کے ساتھ جو ہوگا دیکھ لیں گے۔ ماما سسکی بڑھتے اس نے ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ شائستہ کا اپنا دل بڑھایا تھا، انہوں نے بہت محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، اپنے ایک دم بہتے بےتاب آنسوں کو بامشکل پیچھے دھکیلا۔ ان کی ذرا سی ہمدردی زرش کو اپنی ضد پر اڑے رہنے پر مجبور کر سکتی تھی۔ ہمیں اب کوئی مجبوری نہیں، صلح صفائی افہام و تفہیم سے یہ رشتہ ختم ہو سکتا ہے، ہمیں تمہاری خوشی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں چاہیے۔ زرش سسکتی رہی تھی۔ فیصلہ تمہیں کرنا ہے وہ فیصلہ کرنا جس میں تمہاری بہتری ہو، تمہاری بہتری ہے، تمہارا دل جس فیصلے کے حق میں ہے۔ محض سہرا کی ضد اور اپنی انا کے زحم میں اپنا مستقبل برباد مت کرنا۔ طاہرہ کبھی معافی مانگنے نہیں آئے گی، ایک عمر کا ساتھ ہے ہمارا، میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں، میری بیٹی اتنی کم عقل نہیں میں کسی کو فتح ٹھہرانے کو اپنی زندگی ہی داؤ پر لگا دے۔ ہماری محبتیں تو فطری ہیں، مگر تمہیں سمیان کی طرح کوئی نہیں چاہے گا۔ سمیان نے تم پر شک نہیں کیا تھا، یہ تو ابتدا تھی، اس رشتے کا تقاضا تھا، مگر تم ابھی نہ سنبھلی تو سمیان کو تم خود بد اعتمادی کا شکار ہونے پر مجبور کرو گی۔ شائستہ نے اسے دیکھا، اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ انہوں نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر پیشانی چومی تھی۔ مرد کی زندگی میں دوسری عورت آنے میں دیر نہیں لگتی، تم ادھر ہو اور سمیان ادھر، ایسے اچھے انسانوں کو دنیا ایک پل میں اپنی گرفت میں کرنے کا سوچتی ہے۔ سمیان سے بہتر تمہیں کوئی نہیں سمجھنے والا، بچپن کا ساتھ ہے تمہارا یہ رشتہ، ایک طرف جو انسانیت، انسیت اور چچا زاد ہونے کی حیثیت سے جو مقام سمیان کے دل میں تمہارا ہے وہ تمہیں کہیں اور میسر نہیں آئے گا۔ قسمت پر شاکر ہو جانے میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ اگر بہت سے لوگ طاہرہ کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ایک بہت بڑا حصہ ان لوگوں کا بھی ہے جو مجھے اور تم بہنوں کی حقیقت سے اچھی طرح باخبر ہے۔ محض ظاہرہ کی خاطر خود کو داؤ پر مت لگاؤ۔ شائستہ بیگم کی باتوں کا اثر تھا کہ وہ گمسم ہو گئے تھے، دماغ کا فیصلہ اور تھا اور دل کسی اور ہی کیفیت میں۔ وہ جو سوچ سوچ کر ہار گئی تو خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ سمیان کے ساتھ رخصت ہو جانے میں بے شک بہت اذیت و تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا، مگر اس کی ذات سے ماما پاپا کی جو پریشانی تھی وہ ختم ہو سکتی تھی۔ آپ اپنے آپ کو سمجھانے کو اسے یہ ہیلا ملا تھا، مگر نہ ذہن مطمئن تھا اور نہ ہی دل۔ آہستہ آہستہ یہ رشتہ کیسے اس کے دل میں جگہ بنا رہا تھا وہ حیران تھی۔ یہ دل ہی تھا جو ہر جگہ رسوا کرواتا تھا، دل عجب کشمکش میں تھا۔ ہادیہ آپا آئی تو ماما نے اسے ہادیہ کے ساتھ جا کر اپنی پسند کی شاپنگ کا لینے کو کہا تھا۔ شادی کا سب سامان جوں کا توں ہی پڑا ہوا تھا، کسی چیز کی ضرورت ہی نہ تھی، تاہم وہ ماما کے سامنے انکار نہ کر پائی تھی۔ ہادیہ کے ساتھ جا کر اس نے ضرورت کی چند چیزیں خریدی تھی، پھر ہادیہ آپا اسے پارلر لے گئی تھی۔ انہوں نے فیشل کروایا تھا، اسکن تو اس کی ماشاءاللہ پہلے سے ہی اچھی خاصی تھی، ذرا سی توجہ سے اور بھی چمکنے لگی تھی۔ فیشل کے بعد انہوں نے اس کے بالوں کی لیئر کٹنگ کروائی تھی، کافی عرصے سے کٹنگ نہیں کروائی تھی، بال کمر سے نیچے آ رہے تھے۔ زرش کو بذات خود بھی لمبے بال پسند ہے، اگر ذرا توجہ دیتی تو ہاتھ سے بڑھ جاتے، مگر وہ جب بھی بڑھتے تھے آدھے کٹوا لیتی تھی۔ اس دفعہ اس نے صرف ہلکی سی کٹنگ پر ہی اکتفا کیا تھا، آپا کے کہنے کے باوجود اس نے کچھ نہیں کروایا تھا، سوائے مہندی سے۔ گھر واپسی پر پھپھو لوگ آ چکے تھے اور پھر رات تک عثمان بھائی اور زبیدہ بھابھی بھی اپنے بیٹے کے ہمراہ پہنچ گئے تھے۔ اگلے دن گھر میں ہنسی چہل پہل تھی، وہ چپ چاپ سب کو دیکھتی رہی تھی، اسے کرنا تو کچھ تھا نہیں، بس اپنے کمرے میں ہی بند رہی تھی۔ شام تک عفان انکل کی فیملی اور طاہرہ لوگ بھی پہنچ چکے تھے، سمیان احمد ان کے ہمراہ ہی تھا، جبکہ طاہرہ بیگم نہیں آئی تھی، اور سب یوں مطمئن تھے جیسے اب ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور زرش کو لینے طاہرہ بیگم کا نہ آنا بڑا اذیت ناک ہی تھا۔ اس نے تصور میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کبھی وہ اس انداز میں رخصت ہوگی۔ طاہرہ بیگم نے جس طرح وہ سارا کھیل کھیلا تھا، اس کی صرف ذات کی دھجیاں ہی نہیں بکھری تھی، بلکہ اس کے کردار اور عزت نفس پر بھی حرف آیا تھا۔ وہ مکمل عزت اور آن کے ساتھ جینا چاہتی تھی، مگر اب ہادیہ آپا نوشی دونوں نے مل کر اسے تیار کیا تھا، ان دونوں کے علاوہ اس نے ساتھی سے آپا کو منع کر دیا تھا کہ ہاں کوئی بھی اس کے پاس آ کر اسے ڈسٹرب نہ کرے۔ اس کے اندر کسی سے بھی سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد زبیدہ بھابھی اور ہادیہ آپا اسے لاؤنج میں لے آئی تھی، خوبصورت لباس اور زیورات کے ساتھ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اسے سمیان احمد کے ساتھ بٹھایا گیا تو سمیان حیرت سے چونکا تھا، اسے اب تک یہ گمان تھا کہ زرش ضرور انکار کر دے گی، مگر اب زرش کو اپنے پہلوں میں بڑی خاموشی کے ساتھ بیٹھا دیکھا تو یقین کرنے میں تعمل ہوا کہ وہی زرش ہے یا بدل گئی ہے۔ اس وقت گزشتہ سب واقعات ہوا بحال سے محسوس ہوئے تھے۔ السلام علیکم، سمیان نے پہل کی تھی۔ دھیما سا لہجہ زرش کے سماعت سے ٹکرایا تو وہ لب بھیج گئی۔ سمیان سے ناراضگی تو اب بھی تھی، بدگمانی ایسی تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کیسی ہو؟ سمیان نے دوبارہ لب کشائی کی تو اس نے ذرا سی دیر سر اٹھا کر ایک نظر کی تھی۔
ٹھیک ہو ارد گرد سبھی تھے، بے شک وہ روایتی دلہنوں والے اہتمام سے دور تھی، مگر موقع ایسا تھا کہ اسے سمیان کی یہ بے تکلفی بڑی کھلی تھی۔ پیپرز کہتے ہوئے سب اطراف میں موجود تھے، ہنسی مذاق باتوں میں لگے ہوئے تھے، گاہے بگاہے توجہ ادھر بھی تھی، مگر سمیان احمد کو جیسے پرواہ ہی نہ تھی۔ زر سے سب کے سامنے جو کلام کرنا اور جواب دینا ہاسا دقت طلب لگ رہا تھا۔ اچھے ہو گئے تھے، اسی سرد لہجے میں لاتعلق انداز میں جواب ملا تو سمیان نے گہرا سانس لیا۔ آئندہ پیش آنے والی صورتحال کیا ہو سکتی تھی؟ زرش کا آئندہ زندگی سے متعلق کیا اللہ کا عمل ہو سکتا تھا؟ سمیان نے بڑی سنجیدگی سے اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا تھا۔ کیا زرش صرف کمپرومائز کار ہی ہے؟ سمیان کے اندر اس سوال نے بڑی شدت سے سر اٹھایا تھا۔ چاہے جانے کی آرزو تو ہر کسی کو ہوتی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، کسی کے دل میں ہونا اپنی موجودگی کا احساس کسے برا لگتا ہے؟ میاں بیوی کا رشتہ تو اس سے بڑھ کر تھا، اس رشتے کو باہمی محبت اور تعاون ہی کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے، جبکہ زرش کے لاتعلق سرد لب و لہجے نے سمیان کے دل میں موجود ساری خوش فہمی کو تتلی کو جلا کر خاک ست کر دیا تھا۔ ایسی زندگی تو سمیان احمد کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ دل میں افسردگی کا احساس چھایا ہوا تھا۔ سمیان آہستگی سے اس کے پہلو سے اٹھ گیا تھا۔ اس نے سمیان احمد کے خاموشی سے اٹھ جانے پر دل میں شکر کا کلمہ پڑھا تھا کہ مزید کسی سوال سے بچ گئی تھی۔ جو دن گزر رہے تھے، نوارہ کو اپنا سراپا بڑا بے ڈول سا لگنے لگا تھا۔ آج کل وہ عجیب دوراہے پر کھڑی تھی، واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا اور آگے وہ بڑھنا نہیں چاہتی تھی۔ شارق زمان کے لیے وہ ابھی بھی وہی پتھر کی چٹان بنی ہوئی تھی۔ اب تو شارق زمان نے بھی گویا اسے بھول جانے کی قسم کھا لی تھی۔ جو دن گزر رہے تھے اس کے گھر میں آمد نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ نوارہ اور شارق کو یوں اپنی ضد اور انا میں زندگی برباد کرتے دیکھتے واجدہ بیگم کا دل ہر وقت کھولتا رہتا تھا۔ نوارہ کا ہر رد عمل ان کے سامنے تھا اور اب شارق زمان کی بے تعلقی بھی۔ انہوں نے بار بار نوارہ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر نوارہ ہر بار انہیں اس سلسلے میں قطعی مداخلت نہ کرنے کا کہہ کر چپ کروا دیتی تھی، اور اب تو انہوں نے بھی چپ سادھ لی تھی، دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔